آج دنیا کہتی ہے کہ جی ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے تو لڑکے پیدا ہو جاتے ہیں. ہاں ہو جاتے ہیں، ہم منع تو نہیں کرتے. اس کی ایک وجہ ہے، ذرا سن لیجیے. کروموسوم ہوتے ہیں مرد میں بھی عورت میں بھی. مرد میں کروموسوم ہوتے ہیں ایکس وائی اور عورت میں کروموسوم ہوتے ہیں ایکس ایکس. 23 کروموسوم اس میں 23 اس میں. جب بچہ بننا ہوتا ہے تو عورت کے کروموسوم بھی ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، ایکس الگ ہو جاتا ہے ایکس الگ ہو جاتا ہے، 2 حصے ہو جاتے ہیں. مرد کے کروموسوم کے بھی 2 حصے ہو جاتے ہیں، ایکس الگ وائی الگ. اب 2 حصے ایکس ایکس کے عورت کی طرف سے اور 2 حصے ایکس وائی کے مرد کی طرف سے. ان 4 میں سے 2 نے آپس میں بانڈ بنانا ہوتا ہے. اگر ادھر کا ایکس ادھر کے ایکس کے ساتھ بانڈ بنا لے تو بیٹی ہوتی ہے، اور اگر ادھر کا ایکس وائی کے ساتھ بانڈ بنا لے تو بیٹا ہوتا ہے. انسان نے سائنسی طور پہ اس راز کو سمجھ لیا. اب وہ ٹیسٹ ٹیوب میں کیا کرتے ہیں کہ عورت کے جو 2 حصے ہوتے ہیں نا ایکس ایکس، تو ان کو تو رہنے دیتے ہیں، مگر مرد کے جو حصے ہوتے ہیں نا ایکس اور وائی، اس میں سے ایکس پارٹ کو ضائع کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، صرف وائی رہ جاتا ہے. اب جب وائی رہ گیا تو وائی جب ایکس کے ساتھ جڑے گا تو کیا ہوگا؟ بیٹا ہوگا. تو اللہ ہی کے بنائے ہوئے قانون کو سمجھ کے اگر بندہ تھوڑا آگے پیچھے کر لیتا ہے تو یہ بندے کا کمال نہیں ہے، بندے کا نہیں، اللہ کا کمال ہے جس نے یہ قانون بنایا. تم اس قانون سے ہٹ کے کوئی اور قانون بناتے تو پھر ہم کہتے کہ ہاں جی آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں. آپ اللہ کے قانون کو پہلے سمجھتے ہیں اور پھر اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو یہ اب کریڈٹ اللہ کو جاتا ہے جس نے قانون کو بنایا. بہرحال ایک بات میں آج مجمع میں اور بھی کہنا پسند کروں گا کہ بہت سارے لوگ اس کے لیے آتے رہتے ہیں. بعض جگہوں پر اولاد کا ہونا ہی بڑی نعمت سمجھا جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے لوگ بیٹیوں کے ہونے پہ خوشیاں مناتے ہیں، اور کئی جگہوں پہ بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں تو لوگ چاہتے ہیں کہ جی بیٹا ہو، تو وہ آتے ہیں کہ جی ہمیں کھجوریں دم کر کے دیں، ہمیں کوئی عمل بتائیں تاکہ ہمارے یہاں بیٹا ہو جائے. اور بعض اوقات واقعی ضرورت انسان کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب مجھے اللہ میرا بیٹا دے دے. ہمیں اس کا تجربہ اس طرح ہوا کہ یہاں شوگر مل میں ایک جنرل مینیجر تھے کرنل صاحب، اچھے آدمی تھے. ان کی عمر کوئی 65 سال تھی. ایک دن میں ان کے دفتر میں گیا تو وہ آنسوں سے بیٹھے رو رہے تھے. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے پوچھا سر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ نے مجھے 4 بیٹیاں دیں. اب میری بڑی بیٹی 25 سال کی ہے، چھوٹی 20 سال کی ہے، اس سے چھوٹی 15-16 سال کی ہے، اور اس سے چھوٹی جو ہے وہ 10 سال کی ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے مجھے بیٹا دیا جو ابھی 2-3 سال کا ہے، چھوٹا بچہ ہے. تو بیٹا تو ہے مگر چھوٹا ہے. اور کل مجھے پٹواری نے بتایا کہ میری اتنی زمینیں اور جائیدادیں ہیں، تو میرے بھائی پٹواری کے ساتھ ساز باز کر رہے تھے کہ جی اس کی تو بیٹیاں ہیں، بیٹا تو ہے نہیں جو جائیداد کو سنبھالے گا، تو اس کے مرتے ہی ہم ساری جائیداد اپنے نام کر لیں گے کیونکہ ہمارے بیٹے ہیں، ان کو ملنی چاہیے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اگر مجھے پہلے بیٹا دے دیتے، آج میرا بیٹا 25 سال کی عمر کا ہوتا تو وہ میرے بعد میری جائیداد سنبھال سکتا. چھوٹا ہے اب تو وہ نہیں سنبھال سکتا. تو اس دن مجھے محسوس ہوا کہ واقعی کئی دفعہ گھرانوں کی ترتیب ایسی ہوتی ہے کہ بیٹے کا ہونا ایک ضرورت بن جاتی ہے. بیٹا باپ کا نام بھی آگے چلاتا ہے اور باپ کی ہر چیز کا وارث بھی آگے بنتا ہے. عورت وارث نہیں بن سکتی. اسی لیے انبیاء کرام نے بھی بیٹے ہونے کے لیے دعا مانگی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، تو انبیاء نے بھی دعا مانگی. اس کا مطلب ہے کہ واقعی یہ نعمت ایسی ہے کہ بندہ کئی دفعہ اس کا طلبگار ہوتا ہے. ہماری ایک شاگردہ تھی، عالمہ تھی، ماشاءاللہ بڑا دین کا کام کرنے والی. اب اس کی شادی ہوئی، پہلی بیٹی ہو گئی، پھر شادی ہوئی، پھر بیٹی ہو گئی. اب جب دوسری بیٹی ہو گئی تو ساس نے گھر کے اندر نا تماشا کر دیا، طوفان مچا دیا.
کہ جی اب اگر تیری تیسری بیٹی ہو گئی تو میں نے بیٹے کی شادی اور کر دینی ہے، مجھے تو بیٹا چاہیے، تو دفع ہو یہاں سے۔ اب وہ نیک بچی پریشان کہ خامن مجھ سے خوش ہے اور میں گھر کو اچھے طریقے سے چلا بھی رہی ہوں، خدمت بھی کرتی ہوں، صرف اس لیے طلاق ہو رہی ہے کہ میری بیٹیاں ہوتی ہیں، اب میرے بس میں تو کوئی نہیں، تو میں کیا کروں۔ ہم حج کے موقع پہ تھے تو وہاں وہ میری اہلیہ کے پاس آئی اور بہت روئی کہ میرا گھر ٹوٹ رہا ہے، مجھے طلاق ہو جائے گی اور میں دین کا کام کرنے والی عورت ہوں اور میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو مجھے اہلیہ نے کہا کہ یہ بچی تو بہت رو رہی ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ میں نے پھر اسے سمجھایا کہ دیکھو آپ حج پہ آئی ہو، یہ جو ملتزم ہے نا، یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ بندہ جو دعا مانگتا ہے قبول ہو جاتی ہے، تو آپ کو رات میں دن میں کہیں ٹائم ملے تو ملتزم سے لپٹ کے اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہاری دعا ضرور قبول کر لیں گے۔ اس بچی کو بات سمجھ میں آ گئی، اللہ کی شان کہ وہ رات کے وقت میں جب لوگ نہیں ہوتے یا ایسا وقت جب صرف عورتیں ہوتی ہیں ملتزم کے اوپر، وہ ملتزم پہ لپٹ کے دعا مانگی، اللہ نے اگلی دفعہ اس کو بیٹا عطا فرمایا اور اس کا گھر آباد ہو گیا۔ اب آپ بتائیے، کئی مرتبہ ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ ہمارے ہاں بیٹا ہونا چاہیے، اس کے لیے ہم بڑی فکر میں تھے کہ یہ نعمت اللہ کیسے دیتے ہیں، ہمیں اس راز کا پتہ چلے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اس عاجز کو شعارے دم کرنے کا طریقہ بتایا تھا، اور ان شعاروں کے دم کرنے سے 50% بیٹے ہو جاتے تھے، یعنی اس کا رزلٹ جو تھا نا وہ 50% تھا، اور ہم اس پہ بھی خوش تھے کہ الحمدللہ 100 میں سے 50 کے ہاں تو بیٹے ہو جاتے ہیں نا، اور لوگ بھی خوش ہوتے تھے۔ امریکہ اور کینیڈا سے میڈیکل ڈاکٹر عورتیں جو تھیں وہ آ کے شعارے دم کروا کے لے جاتی تھیں۔ پھر ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر تھے جو ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر تھے، انہوں نے 50 سال ہومیوپیتھی کا پریکٹس کی تھی، ان کو بابائے ہومیوپیتھی کہتے ہیں، لاہور کے تھے، اور انہوں نے کوئی 8-10 کتابیں بھی لکھی تھیں ہومیوپیتھی کے اوپر۔ میں نے دیکھا گلگت چترال سے ڈاکٹر فون کر کے ان سے دوائی پوچھتے تھے کہ میں یہ دوائی ریکمینڈ کر رہا ہوں، کیا ٹھیک کر رہا ہوں؟ وہ ہاں کرتے تھے تو وہ ڈاکٹر ریکمینڈ کر دیتے تھے، اتنے قابل ڈاکٹر تھے۔ وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ حضرت میرے 50 سال کے تجربے کا نچوڑ ہے کہ میں 2-3 دوائیاں دیتا ہوں، عورت کا جو فرٹیلیٹی ریٹ کم ہوتا ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اولاد جو نہیں ہو رہی ہوتی تو اولاد ہو جاتی ہے، آپ استعمال کروائیں تو اس کا فائدہ ہوگا۔ میں نے کہا میں کیسے کرواؤں، مجھے کیا پتا اس کی کیا پوٹینسی ہے؟ اس نے کہا جی پوٹینسی 0 ہے، مدر ٹنکچر ہے، جیسے ہربل کوئی چیز ہوتی ہے نا اس طرح کی دوائی ہے، بالکل آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ خیر ہم نے وہ دوائی بھی استعمال کروانی شروع کر دی تو ہمارا جو ریٹ تھا نا 50% کو 75% پہ پہنچ گیا۔ ہم بڑا اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی نعمت دی کہ 100 میں سے 75 بندوں کے ہاں مراد پوری ہو جاتی ہے، مگر پھر بھی ہم اس کی ٹو میں لگے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راز کھول دے کہ یہ کیسے نعمت ملتی ہے تاکہ لوگوں کی مشکل آسان ہو جائے۔ پھر ہمیں ایک چائنیز کیلنڈر ملا، اس چائنیز کیلنڈر پہ لکھا ہوا تھا کہ 1000 سال سے اس کے اوپر تجربہ کیا جا رہا ہے اور اس کا تجربہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے عورت کی ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے مہینے بتائے ہوئے تھے کہ اگر عورت کی ڈیٹ آف برتھ یہ ہے تو جنوری میں پریگننٹ ہوگی تو بیٹا ہوگا، فروری میں ہوگی تو بیٹی ہوگی، فلاں میں ہوگا تو یہ، فلاں میں ہوگا تو یہ۔ اب ہم نے اس کے حساب سے بھی بتانا شروع کر دیا، مگر ہمارے تجربے سارے ہی ناکام ہو گئے۔ غور کیا تو پتہ چلا کہ ہمارے یہاں اکثر جو ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے نا وہ آگے پیچھے لکھی ہوتی ہے۔ چنانچہ میری ڈیٹ آف برتھ کے بارے میں ابھی تک یہ ہمیں شک ہے کہ وہ 52 تھی یا 53 تھی۔ سب کہتے ہیں کہ 53 تھی، مگر میری ایک بہن کہتی ہے کہ نہیں تیری عمر 52 جو ہے نا کے حساب سے تھی،
اور بھائی نے چونکہ اسکول میں داخل کروانا تھا تو انہوں نے 1 سال کم کر دیا، یعنی دن اور مہینہ وہی رکھا، سال چھوٹا کر دیا، تو انہوں نے 52 کی جگہ 53 کر دیا، لیکن لکھی ہوئی 53 ہی ہے۔ تو چونکہ ہمارے ہاں مہینہ دن آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ جو رزلٹ تھا وہ اچھا نہیں تھا۔ اب ہم پھر پریشان کہ یا اللہ آپ ہم پر مہربانی فرما، کوئی ہمیں اور ایسا راستہ دکھا کہ یہ نعمت ملنی آسان ہو جائے۔ اللہ کی شان دیکھیے، مجھے ایک کیلیفورنیا یونیورسٹی کا ریسرچ پیپر ملا، اور وہ ریسرچ پیپر اسی کے اوپر تھا کہ جی حکومت نے اتنے $1 ملین مخصوص کیے اور ملک کے جو 20 بڑے گائنیکالوجسٹ تھے نا ان کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ دیکھو ہم تو ڈی این اے کو ڈی کوڈ کر چکے ہیں، اور اس راز کو کھولنا کہ بیٹا کیسے ہوتا ہے اور بیٹی کیسے ہوتی ہے یہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو آپ لوگ اتنا خرچہ لیں اور 2 سال کے اندر یہ راز ہمیں بتائیں کہ ہم یقین سے کہیں کہ ایسے بیٹا ہوتا ہے اور ایسے بیٹی ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ وہ 20 ڈاکٹر جو گائنیکالوجسٹ تھے وہ بیٹھے، مشورہ کیا کہ بھائی بیٹا کیسے ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عورتیں جن کے ہاں صرف بیٹیاں ہوتی ہیں نا ان کو بلاؤ اور ان کے جو ہے نا وہ بلڈ ٹیسٹ کو آپس میں کمپیئر کرو۔ چنانچہ ہم نے 1200 عورتوں کو رجسٹر کیا، کسی کے ہاں 2 بیٹیاں، کسی کے ہاں 3 بیٹیاں، کسی کے ہاں 4 بیٹیاں، ساری عورتوں کے ہاں بیٹیاں تھیں، بیٹا تھا ہی نہیں کسی کے ہاں۔ 1200 عورتیں ایسی تھیں۔ ہم نے ان سب کے بلڈ ٹیسٹ لیے، پھر سپر کمپیوٹر پہ ہم نے ان کے بلڈ ٹیسٹ کی ایک ایک چیز کو کمپیئر کیا کہ ان میں کوئی چیز تو ایک جیسی ہے نا کہ سب کی بیٹیاں ہیں، تو پتہ چلا کہ چند چیزیں ایسی تھیں کہ جو سب کی ایک جیسی تھیں، ان کی وجہ سے ان کے یہاں بیٹی ہوئی ہوگی۔ تو ہم نے پھر ان کو سارٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ وجہ ہوگی، نہیں یہ وجہ نہیں ہو سکتی، یہ وجہ ہوگی، نہیں یہ نہیں ہو سکتی، یہ وجہ ہوگی، نہیں ہو سکتی، یہ وجہ ہوگی۔ ایک وجہ ایسی تھی کہ جس پہ سارے متفق تھے، ساری عورتوں کے یہاں بیٹیاں ہوئی ہیں، لہذا ان کی یہ وجہ ایک جیسی ہے تو اس وجہ سے بیٹی ہوتی ہے۔ اور وہ وجہ کیا تھی؟ وہ تھا پوٹاش لیول۔ ہر بندے کے اندر پوٹاش کا ایک لیول ہوتا ہے، اگر وہ لیول تھوڑا ہو تو بیٹی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر وہ زیادہ ہو تو بیٹے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے جب اس کو دیکھا تو ہم نے ان کا پوٹاش لیول بڑھایا، غذا ایسی دی کہ ان کا پوٹاش لیول بڑھ جاتا۔ تو لکھا ہوا تھا پھر جب سب کا پوٹاش لیول بڑھ گیا تو ہم نے 1200 عورتوں کو کہا اب تم اپنے خامن سے فیڈ لے سکتی ہو، یعنی کنسیو کر سکتی ہو، بچے کو لے سکتی ہو۔ تو 1200 عورتوں نے اپنے خامدوں سے بچہ لیا، حاملہ ہوئی، اور اس کے بعد 1200 عورتوں کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے۔ تو لکھا ہوا تھا کہ انسانی تاریخ میں اتنا کامیاب تجربہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ چلو الحمدللہ یہ تحقیق آ گئی ہے تو اب آسان ہو گیا۔ اب ہر عورت کا پوٹاش لیول کیسے چیک کروائیں بھائی؟ تو ڈاکٹروں نے کہا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کیلے کے اندر پوٹاش کافی زیادہ ہوتا ہے، تو وہ عورت صبح اور شام اگر ایک ایک کیلا کھائے، اور پھر اس کے اوپر ہم نے ایک عمل اور ایڈ کر دیا کہ یا ولیو، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اگر یہ 11 مرتبہ پڑھ کے دم کر لیا جائے کیلے کو اور پھر کیلا کھایا جائے تو اس کیلے کے اثرات بڑھ جاتے ہیں۔ چنانچہ پچھلے 3 سال سے ہم نے جتنی عورتوں کو یہ عمل بتایا کہ عورت جب بھی چاہتی ہے کہ میں اب بیٹا کرنا چاہتی ہوں تو وہ جس دن خامن کے ساتھ ملاپ کرنا ہے اس دن 1 کیلا دن میں اور 1 کیلا رات میں، شام میں، صبح شام کھائے۔ 3 کیلے بھی چاہے تو کھا سکتی ہے، اور ہر کیلا جو ہے اس کے اوپر 11 مرتبہ یا ولیو پڑھ کے دم کرے، پھر اس کو کھا لے۔ عورت نے اتنا کام کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر اس نے دن میں 2-3 کیلے کھائے ہوں گے نا تو پوٹاش لیول اس کا ہائی ہوگا، اگر اس رات وہ پریگننٹ ہو جائے گی تو اس کا بیٹا ہوگا۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں مکہ مکرمہ میں، وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت میں حساب رکھ رہا تھا،
آپ نے تقریباً کوئی 1500 عورتوں کو یہ عمل بتایا ہوگا، اور اس وقت تک 1500 عورتوں کے یہاں بیٹے ہو چکے ہیں۔ 100% رزلٹ ہم نے دیکھا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں کرنل اسد صاحب، ان کے ایک رشتہ دار ہیں، وہ جدہ میں رہتے تھے، ہم نے واپس آنا تھا تو ان کے یہاں کھانا تھا، تو کھانے کے بعد ہم ایئرپورٹ پہ آئے تو راستے میں انہوں نے بات کی جی کہ میں نے یہاں پہ بڑا کمایا اور میں نے عمارت بنائی اور یہ کیا وہ کیا اور اللہ نے مجھے بہت پیسے دیے ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ پاکستان چلا جاؤں لیکن میری مجبوری ہے، میں نہیں جا سکتا۔ میں نے پوچھا کیا مجبوری ہے؟ کہنے لگے مجبوری یہ ہے کہ میری 3 بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، اور مجھے سب ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ یہاں کنگ عبدالعزیز ہاسپٹل میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا بڑا معیاری کام ہے، تم یہاں سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے سے بیٹا لو پھر جاؤ، اس لیے میں رکا ہوا ہوں۔ میں نے کہا بھائی اس کام کے لیے رکنے کی کیا ضرورت ہے، میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، آپ وہ عمل کریں، اللہ آپ کو فطری طریقے سے بیٹا دے دیں گے۔ تو یہی عمل میں نے بتایا کہ اپنی بیوی سے کہیں کہ جس دن میاں بیوی نے ملاپ کرنا ہے وہ دن میں 2 کیلے یا 3 کیلے ایسے کھائے کہ ہر کیلے پر 11 مرتبہ یا ولیو کا لفظ پڑھ کے دم کرے اور پھر اس کو کھا لے۔ اگر اس رات وہ عورت پریگننٹ ہو گئی تو اللہ کے فضل سے بیٹا ہی ہوگا۔ لو جی انہوں نے اس پر عمل کیا اور 6 مہینے رہے۔ 6 مہینے کے بعد انہوں نے الٹرا ساؤنڈ سے چیک کروایا تو ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ یہ دیکھو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ بیٹی نہیں ہے، یہ بیٹا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ واپس آ گئے تو الحمدللہ اسلام آباد میں ان کی بیوی کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہم نے پچھلے 2-3 سال سے بار بار اس کو جو ہے آزمایا ہے، اور میں آپ سب حضرات کے فائدے کی خاطر عام بتا رہا ہوں، خلفاء حضرات بھی اس کو لوگوں کو بتائیں اور علماء بھی بتائیں تاکہ پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور ہوں۔